الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورہ نحل ہماری چل رہی ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے جو ریگولر لسنر ہیں وہ ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ نے اس میں، جیسے حضرت حسن بصری فرماتے تھے نا کہ اللہ نے یوں تو تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے اور ان کے اوپر مختلف کتب بھی اور شریعتیں بھی آتی رہیں، 100 سے زیادہ اللہ نے کتابیں نازل کی اور ان کو سم اپ کیا تو 4 میں تبوت، توراہ، زبور، انجیل اور اس کے بعد قرآن، اور پھر ان کو بھی جب سم اپ کیا تو قرآن، اور قرآن کو مزید اگر جو اس میں پورے قرآن میں ہے اس کو اگر مختصر اور کریں وہ سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل کو بھی اگر مزید مطلب بہت ہی مختصر جگہ پہ پورے قرآن کو لے کے تو وہ سورہ الحمدللہ ہے، اور سورہ الحمدللہ کو بھی 7 آیتوں کے اوپر صورت ہے، اس کو بھی اگر مختصر ایک لائن میں بتانا ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں اللہ نے پورے قرآن کی پوری تبلیغ کو سمو دیا کہ بس آپ اللہ ہیں اور آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، بس بات ختم، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد اب کیسے بات اللہ کی ماننی ہے اور کیسے اسی سے مانگنا ہے یہ اب سوچو، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا، پورا قرآن دے دیا سوچنے کے لیے کہ کیسے سوچنا ہے۔ تو یہ سورہ نحل ہماری اسٹارٹ ہے، اور اس وقت جو ہم جہاں پر پہنچے بس وہ اینڈ کی طرف ہے، اب اللہ تعالیٰ بھی اس کو، لیکن اتنا زبردست اس میں توحید کا بیان ہے اور رشتوں کے حوالے سے اور میرے اور آپ کے جو عہد ہیں وہ، اور خاص طور پہ جو پچھلی دفعہ رابع پانی تو مجھے ڈال ہی دیں اس میں بھی ہاں بس اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے ہمارے لیے۔ اب جو آن لائن لے رہے ہیں وہ تھوڑا بیچارے پریشانی میں ہوں گے، ہاں تو میں ریکارڈنگ شروع کر دی میں نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اب ہو جائے گی تو پھر۔ تو اس وقت جو ہماری آیت ہے اس میں پچھلا جو ہمارا چیپٹر تھا اس میں اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کے لیے یعنی جو تمہارا کام ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو احکامات دیے وہ 3 جامع احکامات مجھے اور آپ کو دیے، جن کے اوپر کوئی بھی انسانی معاشرہ، کوئی بھی انسانی سوسائٹی ان 3 چیزوں کو لے لے، اور وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ اللہ، عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے ویسے پچھلی دفعہ کافی بات کی تھی، لیکن یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی ہم ڈسکشن کر لیں اور بات کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 2 بھی میرے دل میں رہ جائیں تو وہ میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ معاشرے میں ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں ہی سے تو مل جل کے ہم نے رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، تو ان کے ساتھ 3 اصول کون سے تھے؟ کوئی اگر بتا دے، جو پچھلی دفعہ بھی تھیں، کیا تھی 3 باتیں؟ نئے لوگ ہیں، کچھ کم ہیں۔ اس رکوع کے ہی حوالے سے، جو ہم رکوع ہے ہمارا آیت نمبر ہے 89 سے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربی، اور قرابت والوں کے معاملات کے بارے میں یعنی رحم کے رشتوں کے حوالے سے حکم دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ سب سے پہلی چیز کون سی تھی؟ عدل زندگی میں اہم ہے، انصاف۔ سم ٹائم ہمارے گھروں میں بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے انصاف نہیں کیا، ایک کو زیادہ دے دیا دوسرے کو کم دیا، اس بہو کے لیے وہ چیز لے آئیں، اس کے لیے میرے لیے ایسی نہیں لے کے آئیں۔ بیٹیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، بیٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاں اس کو زیادہ، وہ آپ کا لاڈلا ہے۔ عدل، اچھا گھر میں عدل ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کیا جب یہ چیز ہوتی ہے تو کیسا معاملہ ہوتا ہے، پریشانی کا ہی ہوتا ہے نا۔ ماں بھی دکھی اتنا، کئی دفعہ کوئی نہ کوئی ماں بتاتی رہتی ہے کہ اچھا اب یہ کہہ رہا ہے، اب چھوٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا بڑا بھائی آئے گا ہی تو سب کچھ ہونا ہے، اسی کی مرضی سے ہونا ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ باپ نے کہا اچھا میں نے گاڑی تو چینج کرنی ہے، اچھا بڑا بیٹا آئے گا تو پھر چینج کر لوں گا، یعنی وہ ہیلپ کر۔
تو چھوٹا اتنا دکھی ہو گیا کہ کیوں میں نہیں کر سکتا تھا، میں نہیں مطلب بابا کی ہیلپ کر سکتا تھا، وہ بڑے کے لیے کیوں ایسے کہا. تو یہ ہمارے گھروں کی عام چیزیں ہیں جو اللہ بھی کوئی الگ سے نہیں آپ کو کوئی حکم دیتا. آپ ہی کے گھروں میں سکون کے لیے جس چیز سے بہترین سکون ہو سکے وہ اللہ حکم دیتا ہے. پھر بھی میں اور آپ اس قرآن کی طرف نہیں آتے، پھر بھی ہم اس کو ماننے میں پس و پیش کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح اس سینیریو کو بڑھاتے جائیں. اولاد ہے، آپس میں رشتے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، پھر بیویاں ہیں اگر، تو ہر جگہ اللہ کہتے ہیں کہ عدل یہ بہت ضروری ہے. اچھا عدل تو ہے برابری، لیکن یہ برابری بھی کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ اب بیٹا ہے اور بیٹی ہے، برابر کر دیں، دونوں کو ایک جیسے کپڑے پہنائیں گے. بابا اگر باہر جا رہے ہیں، بھائی باہر جا رہے ہیں، جو آج ہم سننے بھی ہمارے گھروں میں یہ سننے میں بھی کمنٹس آ رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں جا سکتی، جب بھائی رات کو 11 بجے دوستوں کے ساتھ باہر جا سکتا ہے، ہوٹلنگ کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی. وہ ٹور پہ ساتھ گئے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی. آپ کو بھی گھروں میں اس قسم کے کوسچن سننے کو ملتے ہوں گے، ہے نا. تو اب کیا کریں؟ برابری کریں، کیونکہ اللہ بھی برابری کا کہتا ہے. یہاں نہیں دیکھیں، برابری اللہ تعالیٰ برابری کا حکم ضرور دیتا ہے، لیکن وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بھی لگائی ہوئی ہیں. اور بعض حیثیتوں میں تو برابری لازمی ہوتی ہے، جیسے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کچھ اور معاملات، کچھ اور رشتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں میں اگر آپ کہیں کہ اچھا ماں باپ کے اور اولاد کے حقوق ہیں تو برابری کرو، تو یہاں برابری نہیں ہو سکتی. اسی طرح عورت اور مرد کے جو حقوق ہیں ان میں برابری نہیں ہو سکتی، انصاف ہو سکتا ہے، انصاف. برابری نہیں ہو سکتی کہ جو مرد کرے وہی عورت کرے. جو اللہ قرآن کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اور وہی اللہ پھر مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ لیس الذکر کالانثیٰ، عورت مرد کی طرح نہیں ہے. اس کے کچھ اور حقوق ہیں، مرد کے کچھ اور حقوق ہیں. اس کے کچھ اور فرائض ہیں، مرد کے کچھ اور فرائض ہیں. اس کے اوپر کچھ اور طرح کی ذمہ داریاں ہیں، مرد کے اوپر کچھ اور طرح کی ذمہ داریاں. اب میں نے برابری کرنی ہے تو میں تو پھر عورت کو، میں بیٹی کو چاہتی ہوں کہ میری نظروں کے سامنے رہے، حفاظت سے رہے. تو پھر مجھے برابری کرنی ہے تو مرد کو بھی، بیٹے کو بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا. لیکن نہیں، یہاں پر وہ والی برابری مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس رشتے کو بہترین کرنے کے لیے دوسری کیا چیز ہے؟ احسان. اچھا عدل سے کچھ اوپر احسان ہے. عدل جو ہے وہ آپ کو لازمی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے. اور احسان اس چیز کو خوبصورت بناتا ہے، یعنی تھوڑا اور زیادہ کر دو، تھوڑا سا اور اچھا کر دو، تو وہ جو کام تم کر رہے ہو نا اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. کیسے؟ اس کی بڑی مثالیں دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مطلب کچھ گیو اینڈ ٹیک کا ہی معاملہ اگر ہے تو کچھ تھوڑا زیادہ اس کو آپ عطا کر دیں. آپ مثال کے طور پہ اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ دینا، دوسرے کو تھوڑی سی اہمیت دینا. اچھا یہ ہوتا ہے عام زندگی میں ہمارے نہیں، ہم کہتے ہیں میں اپنا حق کیسے چھوڑوں، میں تو ذرا سے بھی نہیں پیچھے ہٹوں گی. وہی تم ہی ہٹو، تم ہی پیچھے ہٹو، تم ہی اپنی بات سے وڈرا کرو. میرا تو یہ رائٹ ہے، میرا تو حق ہے. اللہ مجھے بھی اور اس کو بھی، دونوں پارٹیوں کو ہی ترغیب دے رہا ہے کہ احسان کرو. اور آپ احسان کے مرتبے پھر دیکھیں کہ کتنے ہیں. احسان کو اللہ نے کتنا پسند کیا ہے. تو اصل میں تو وہ ہے نا کہ تم احسان بہرحال مشکل بھی بہت ہے کوئی اپنی زندگی میں. آج تو ایسی کوئی نفسا نفسی ہے کہ بس ہم کہتے کہ نہیں، اب سکھایا بھی یہی جا رہے ہیں، می مائی مائن، بس سب کچھ جو بھی ہے میرے لیے ہی ہے. اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنے گھر کا خیال رکھو، اپنے چیزوں کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو. اپنا ہی اپنا ہے ہر طرف. اور قرآن ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تم ہو، تو پھر لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے نا، اپنے آپ کو کچھ کا. اچھا کتنے مزے سے ہم تھوڑا سا توجہ کر لیں اگر آپ لوگ جی. تو ہم نے وہ واقعہ کتنی دفعہ سنا کہ صحابی پہلے وہی 100 سال لڑائیوں میں مصروف رہا، وہی قبیلہ، اسی قبیلے کے لوگ
اور جہاد میں شریک ہیں اور بالکل جان کنی کی حالت میں آ جاتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں، پانی دیا جاتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آ جاتی ہے اور وہ فوراً وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے اس کو پلا دو، اور اسی طرح وہ تینوں تک چاروں تک جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اینڈ آخری تک آتے آتے ہر کوئی ایثار کر رہا ہے اور احسان کر رہا ہے کہ نہیں اس ادھر سے آواز آئی ہے پہلے اس کو دو. سوچے جان کنی، بالکل میری موت ہونے والی. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے احسان، ہم شادیوں میں بھی کہیں باہر ہیں نا، اچھا کوئی ہے نہیں، کوئی کسی کو آتا دیکھ لینا، چلو کھٹ سے اپنا بیگ کرسی پہ رکھ دیا. احسان کیا ہے کہ میں اپنی بھی پیش کر دوں نا کہ وہ بڑا ہے، چلو بڑا نہیں، چھوٹے کے لیے میں نہیں اتنا اپنے آپ کو تیار کر پا رہی، میں بڑے کے لیے کم از کم میں یہ سوچ لوں. لیکن کیا ہوتا ہے نہیں یہاں اور بچہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیچارہ اور پھیلا کے بٹھا دیں گے اس کو کہ نہیں بس یہ اس کرسی کے لیے یہ بچہ ہی کافی ہے. اس کی تو تربیت ہو رہی ہے نا، ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی تربیت کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا. پھر ہم بعد میں اس کو لیکچر دیتے ہیں بیٹا معاملات ایسے کرتے ہیں، نہیں اب نہیں وہ سیکھ رہا، وہ وہی سیکھے گا جو اس نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی قریب آیا تو آپ نے سیٹ گھیر لی، کرسی گھیر لی کہ نہیں یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو ہماری فیملی کے لیے، وہ ابھی بس آنے والی ہیں. اچھا بھی ٹھیک ہے، لیکن احسان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر. تو کتنی جگہوں پہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں آج اپنے آپ کو دیکھنے، سوچنے، اپنی فکر کرنے کی جو عادت پڑ گئی ہے نا، لت پڑ گئی ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی. اچھا تیسری چیز کیا بتائی، ذی القربہ، یعنی صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا. اچھا بات تو یونیورسل ہو رہی ہے، بات تو مجموعی ہو رہی ہے نا، اجتماعی بات ہو رہی ہے، تو اجتماعی طور پہ حکم بھی اللہ دے دیتا کہ سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ بھی ہو سکتا تھا نا. تو اللہ کو بھی پتہ تھا سب سے پہلے رشتہ داری چھوٹتے ہیں. حکم کیا ہے کہ جو جتنا قریبی ہے اتنا اس کا زیادہ حق ہے، یہی چیز ہے نا، جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. تو ہماری دوستیاں آپ آج دیکھ لیں، ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنی دوستوں کے یہاں جانے پہ، ان کو بلانے پہ، لیکن رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں تھوڑی مشکل لگتی ہیں نبھانی، آنا جانا کرنا. اور ہم اگر کر بھی لیں تو بچے کہتے ہیں نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، بس میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں، آپ ہو کے آ جائیں، وہ دوست. اچھا یہاں پہ خاص طور پہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ صلہ رحمی کرنی ہے ساتھ. تین کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی گھر، کوئی بھی خاندان، تین چیزیں اگر اس میں ہوں گی وہ بہترین ہوگا. کون سی تین بہترین چیزیں ہوں گی؟ عدل کرنا ہے، انصاف، برابری کرنی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بہن ہے، میری شوہر کی بہن ہے، اور مجھے دونوں بہنوں میں، کیونکہ ایک میری ایک میرے شوہر کی، عدل کرنا ہے. اور میری والدہ ہیں، میری شوہر کی والدہ ہیں، عدل کرنے ہیں. اور اگر میں احسان کر دوں تو کتنا بہترین ہو. اور اگر میں اپنی والدہ کو پیچھے چھوڑ کے اپنی بظاہر، کیونکہ دیکھیں دل کی جو ایک دلی تعلق ہے نا وہ تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. بلڈ ریلیشن جو ہے اس کا تو اپنا ہی ایک مزہ اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اندر اس کا جوش مار رہی ہوتی ہے محبت. تو ماں کی محبت سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ بظاہر عزت ساس کو دے دیں، ماں بھی ہے ساس بھی ہے اگر ساتھ تو وہ احسان کا معاملہ ہو جائے گا. اور کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ جو والدین ہوتے ہیں نا وہ گویا کہ یا رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں، یا اس کو سادے لفظ میں کہہ لیں جو میرا میکہ ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے لوہا، نہ کوئی چور چرا سکتا ہے، نہ کبھی اس کو کچھ ہو سکتا ہے، وہ جہاں پڑا ہے وہیں وہ رشتہ وہیں پڑا رہے گا، کبھی ٹوٹے گا بھی نہیں عام طور پہ. لیکن جو سسرال کے رشتے ہیں نا وہ کرسٹل کی طرح ہیں، وہ تھوڑی سی بے توجہ سے اب کرسٹل کو آپ رکھتے بھی ہیں نا، پانی کا گلاس رکھا بھی ہے نا تو بڑی آہستہ ہاتھ سے رکھیں گے کہ ٹھوکر سے بھی وہ چٹک نہ جائے. سسرال کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے سنبھال کے بہت رکھنا ہوتا ہے. اور میکے کا تو کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں، لیکن یہ ٹوٹ سکتا ہے. تو آج تو ہم جان کے ہی توڑنے بیٹھ جاتے ہیں، آج تو ہم جان کے ہی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ احسان، عدل اور احسان تو بہت دور نکل جاتا ہے، اس کو تو ہم لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ ٹکر ہو جاتی ہے، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے.
اور اللہ مجھے اور آپ کو کیا ترغیب دے رہا ہے. تو انشاءاللہ خیر یہ میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کو دیکھتے ہوئے آگے جانا چاہ رہی تھی، تو آج اس لیے یہ پیچھے والی بات کی. اگلا جو حکم دیا ہے، اور حکم تو بس کوئی بھی ہمیں مشکل لگتا ہے نا. میری بچوں کی کلاس تھی تو میں نے کہا کہ اچھا کچھ کوسچن میں کل کر رہی تھی ان سے، چھوٹے بچے تھے بڑی معصوم سے، چھوٹے چھوٹے، تو کہنے لگے مس اللہ نے شیطان کیوں بنایا؟ یعنی بس ہمیں ہی بنا دیتا نا، معصوم ذہن نا. تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ بس اچھی اچھی باتیں ہوں نا، اور بس مشکل والی باتیں کیوں ہیں نا. تو اب میں نے کہا اچھا فیل کیوں ہوتے؟ فیل نہ ٹیچرز رکھتے، بس سب کو فرسٹ گریڈ دے دیتے ہیں. اسکول میں ایسا ہوتا ہے آپ کے؟ تو ہنس کے کہتے ہیں نہیں ایسے تو نہیں ہوتا. یعنی فیل بھی ہے، بری چیز بھی ساتھ ہی ہے، فیل ہونا بھی اسکول میں ہے. تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ اسی لیے تو ہے کہ ہمیں فیل کر دے. تو یہ بھی زندگی میں ہے، تو وہ ساتھ رہے گا کیونکہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس نے ہمیں فیل کرنا ہے اور ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک گریڈ لینا ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اب جو چیز میں آپ کو وہ بس شیطانی چیزیں ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، 3 چیزوں کو روکنے کا حکم دیا، اور 3 آگے عہد ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا. تو یہ ہر چیز 3 کی تعداد میں اللہ نے بتائی کہ ان کو پکڑ لو تو انشاءاللہ تم بہترین گھر بنا سکتے ہو، بہترین معاشرہ بنا سکتے ہو، بہترین اپنے ملک کو اور بہترین اپنی آخرت بنا سکتے ہو انشاءاللہ العزیز. اچھا اب کن چیزوں کا حکم یہ ہو گیا، اب کن چیزوں سے اللہ منع کرے، وہ بھی 3 ہی ہیں. کیسے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ منع کرتا ہے فحش سے، وَالْمُنْکَرِ، اور منکر یعنی برائی سے، وَالْبَغْیِ، اور سرکشی سے، بغاوت سے یا زیادتی سے. اب یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائی کہ اللہ تمہیں ان 3 چیزوں سے روکتا ہے. اچھا بھلائیوں کے مقابلے میں بھی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور فحش اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے فحش؟ جو ابھی 2-3 دن پہلے ہی دیکھ لینا ویلنٹائنس ڈے گزرا، بے حیائی. ٹھیک ہے، یعنی تمام بیہودہ چیزیں، شرمناک چیزیں، اور اس میں انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، اور کھلے عام ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. اس میں اپنے کپڑوں سے لے کے اپنے اخلاق سے لے کے ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور بلکہ یہاں تک کہ جھوٹ بھی اس میں آ جاتا ہے فحش میں. اور پھر یہ ڈرامے، افسانے، اور اریاں تصاویر، اور برے میگزین، ہر چیز اس کے اندر آ جائے گی. اور دوسری جو چیز ہے منکر یعنی جس سے منع کیا ہے، سمپل، جس سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے. اور وہ ہم عام طور پہ برا کہتے تو ہیں، لیکن عملاً جب ہم کرتے ہیں، جیسے وہ کسی نے سروے کیا تو اس میں کچھ لوگوں سے کوسچن کیا کہ اچھا سود کو کون کون حرام سمجھتا ہے یا برا سمجھتا ہے، اور اسی طرح لاٹری اور 2-3 اور چیزیں. تو کہتے ہیں جتنی گیدرنگ تھی اس میں تقریباً سب نے کہا کہ ہاں بری چیز ہے، بری چیز ہے. اگلا اس کا کوسچن تھا اچھا کتنے لوگ بچتے ہیں اس سے؟ تو صرف 2 کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، باقی سب نیچے تھے. بری ہے لیکن لیتے سب ہیں. تو یہ مزاج آج میرا اور آپ کا بن گیا کہ ہمیں پتہ ہے برائی ہے لیکن ہنس کے ٹال دیتے ہیں، اور سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. یعنی اس وقت پھر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ سب کر رہے ہیں تو بس اوکے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہ برائیاں جن کو اللہ نے قرآن میں منع کیا تو وہ میرے لیے کیا ہے؟ نہیں انل منکر ہے. اور تیسری چیز بغی کہتے ہیں کہ اپنی لمٹ کراس کر دینا، یعنی بغاوت کے معنوں میں، یا حد سے تجاوز کر لینا، یا اپنی حد کراس کر دینا. اللہ میں ایک جگہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہی تھی کہ آپ سر نے فرمایا کہ عنقریب ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب بچے اپنی والدین ماؤں کے نافرمان ہوں گے، والدین کے، اور یہ اس وقت ہوگا جب عورتیں اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں گی. اب یہ تو ہمیں بڑا دکھ دیتا ہے کہ ہاں بچے کہنا نہیں مانتے، لیکن اس سے پہلی جو چیز ہے کہ عورتیں اپنی لمٹس کراس کر لیں گی. جو اللہ نے ان کے لیے حدود رکھی تھی نا، وہ پھلانگ جائیں گی، وہ کہ ہمیں نہیں اس حد میں رہنا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا
وہ کسی نے کہا نا وہ جن درختوں کی چھاؤں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں سے اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے کہ کیوں پھل نہیں آئے اس سال، کیوں پچھلے سال مسافروں کو بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا اس کی چھاؤں میں، تو اگلے سال یہ ہوا کہ کچھ آیا ہی نہیں اس درخت کے اوپر۔ یہ میری اور آپ کی زندگی ہے کہ جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو آگے جو میری نسل ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ اور سورہ کہف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت خضر کو کہ درخت یہ دیوار کو بنا دو۔ پھر حضرت موسیٰ حیران، کیوں؟ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اس جگہ کے لوگوں نے، تو آپ ان کا کام کر رہے ہیں، معاوضہ لے لیتے ہیں ان سے۔ اور کیوں؟ بعد میں بتایا ان کو جا رہا ہے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے، نیک ماں باپ کا فیض بعد میں اولاد اٹھاتی ہے، اور برے ماں باپ کا اثر بھی بعد میں اولاد کے سامنے آتا تھا۔ ایک 60s میں جو ایک طرح سے ملین بندے تھے، وہ بیچارہ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو کسی جگہ بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا کہ اگر میرے والد جو تھے وہ حلال چھوڑ جاتے ہمارے لیے، اور اس وقت وہ یعنی انتہائی رچ، جس وقت شاید ہی کسی کے پاس کوئی گاڑی ہوتی ہو، تو ان کے پاس 1000 گز کا گھر تھا، تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا والد حلال کا رزق چھوڑ جاتا تو ہم بھی کوئی دن سکھ کا دیکھ لیتے۔ یعنی پیچھے اتنا کچھ چھوڑنے کے باوجود سکھ نہیں ہے، بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، لیکن سکھ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائیں۔ اور دیکھیں حیا جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اور اس فحش کے مقابلے میں حیا ہی ہے نا، تو حیا جس کا آج بس نام ہی رہ گیا کہ وہ بھی کوئی چیز ہوتی تھی، ورنہ آج ہم سوچیں حیا کیا چیز ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ پہلے تو یہاں تک ہوتا تھا، دیکھو دلہن کیسے اسٹیج پہ بیٹھی دیکھ رہی ہے، یہ ہماری ٹائم کی بات ہے کہ دلہن مطلب چاروں طرف دیکھ رہی ہے، تو حیا نہیں ہے دلہن میں۔ بچہ اندر آیا اور بچے نے دادی کو سلام نہیں کیا، یا دادی کی دوست ساتھ بیٹھی ہوئی ہے سلام نہیں کیا۔ آج کل کے بچے کیسے بے حیا ہو گئے، بڑوں کو سلام ہی نہیں کرتے، یعنی یہ بھی حیا میں چیزیں شامل تھیں، بڑوں کا ادب، ان کو اور یہ سلام کرنا اور ایک تہذیب، یہ سارا کچھ حیا میں شامل تھا۔ اور یہ تو کوئی آج پتہ نہیں، میں یوٹیوب پہ کچھ نکال رہی تھی، کوئی لیکچر تھا، اور وہ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں آنی، تو جو میں نے اس کو کھولا نہیں، لیکن وہ جو سین تھا نا، دلہن ہے کوئی، اور دولہے کو وہ یہاں ایسے بیٹھا اور اس کو خود سے ایسے حق کر رہی ہے بیٹھی ہوئی، وہ اس کے ہاتھ ایسے ہی ہیں نیچے، لیکن دلہن اپنے جوش میں۔ اب یہ تو آج اتنی بے باک دلہنیں ہو گئیں، تو اللہ کون سی حیا کا حکم دے رہے؟ دیکھیں ایسے مت کہیں کہ یہ زمانہ اور ہے وہ زمانہ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے نا، قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا۔ آج یہ تربیت کر رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے کہ تربیت ہماری نہیں ہو رہی، لیکن آج یہ تربیت میڈیا کر رہا ہے۔ کل مجھے نام نہیں یاد آ رہا کہ کون سی، کہتی کہ میری فرسٹ کلاس تھی، اور فرسٹ کلاس میں جب ٹیچر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ، اور ظاہر ہے پہلی کلاس میں گفتگو ہوتی ہے، اتنا کوئی لیکچر نہیں خاص کوئی، تو کہ وہ آ کے کہتے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مجھے لگا اس کے جملوں سے کہ شاید اس نے ایسے کہا ہوگا، میرا دل نہیں کیا اس کی بات ماننے کو پوری بات، لیکن اس کے الفاظ یہ تھے کہ اس کے الفاظ تھے کہ ہمارے ٹیچر نے آ کے کلاس میں کہا میں سگریٹ پیتا ہوں، اور میں حشیش بھی پیتا ہوں، اور میں فلاں چیز بھی کرتا ہوں، اور میں فلاں چیز بھی کرتا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا،
یعنی مطلب یہ کہ کوئی انسان کچھ بھی کرے، کسی انسان کا رائٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی جج کرے. یعنی یہ اس کا پہلا ایک لیسن تھا جو اس نے اپنی کلاس میں دیا. اور کل ہی اس بچی نے جو لیا تو پھر مجھے اب بالکل بھی یاد نہیں آ رہا کہ کون تھا، لیکن اس نے یہ مجھے بات بتائی. ہاں ہاں. تو کیوں اس نے یہ کیوں بتایا؟ پہلا سبق جو آپ کو سیکولرزم کی طرف، لبرلزم کی طرف لے کے جا رہا ہے بچے کو. اب وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ خدا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے تم، اب وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہم سوچتے ہیں 3 درجے کون سے؟ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کچھ برا کہو، غلط وہ ہو رہا ہے تو روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو. یہی ایمان کے 3 درجے ہیں نا. جج نہیں کرنا، لیکن وہ تو اس کا مطلب ہے وہ تو ایک اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی کچھ بھی برا کر رہا ہے نا، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو روکنے ٹوکنے کی. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا دوسری طرف یہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولوی کو کتنا جج کرتے ہیں. اس بیچارے کی تو زندگی مشکل کر دی ہے، اس کو نہیں آپ جج کرتے. اس کی اتنی داڑھی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، پھر یہ کیوں کرتا ہے، یہ 5 ٹائم مسجد جاتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، فلاں عورت گاؤن پہنتی ہے، یہ کیوں کرتی ہے. تو جج تو آپ کر رہے ہو. آپ اصل میں جو اس وقت برائیاں ہیں ان کے لیے آپ کو تکلیف ہے کہ ان کو کوئی جج نہ کرے. جو ننگا لیٹا ہوا ہے ننگا لیٹا رہے. اور یہ ہو رہا ہے. ہمارے اپنے بچے، ہم جب باہر نکلتے ہیں کبھی، یعنی اور کہیں کسی ہوٹل میں کسی جگہ پہ کچھ ایسے کپل بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ کو لگ رہا ہے کہ نازیبہ کچھ صحیح مناسب نہیں ہے، آپ کے بچے کہتے ہیں کہ آپ کیوں دیکھ رہی ہیں ان کو، ان کی مرضی ہے. آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ان کا مسئلہ ہے. اگر وہ کمفرٹیبل ہیں تو ٹھیک ہے. اور یہ سیم وہی چیز ہے جو یورپ میں آپ کو بتائی گئی اور وہاں پہ قانون پاس ہوئے. اور آج تو اس سے بڑھ کے ہے کہ جو جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کو رائٹ ہے، اس کو حق ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. دیکھو مجھے یہ تمہارا آدھا دل نہیں چاہیے کہ آدھا دل تو دنیا سے بھرا ہو اور دنیا کی چیزوں سے، اور تھوڑی سی میری بھی بات مانو. لیکن مجھے تو تمہارا پورا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم قرآن کے کچھ حصوں کو اپنا لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. نہیں، اللہ گلا کر رہا ہے، اللہ شکوہ کر رہا ہے. اور صرف شکوہ نہیں کر رہا، اگلی آیت بہت سخت ہے. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو کیا اس کی سزا ہوگی جو تم میں سے یہ بات کرے گا؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائیاں ہوں گی. آج آپ دیکھ لیں میرے گرین کارڈ کی کتنی عزت ہے. سب سے زیادہ شاید چیکنگ ایئرپورٹس پہ اسی پاسپورٹ کی ہوتی ہے اور انہی لوگوں کی ہوتی ہے. وہ وزیر بھی بخشے نہیں جاتے، ان کے بھی پینٹیں اتروا لی جاتی ہیں کہ بھی چیکنگ پوری کروانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا نا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. اور آخرت کے یردون الی اشد العذاب، آخرت میں ان کو اور اس سے سخت عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا. کچھ اسلام کو قبول کرتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اپنی زندگی آج تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ساری زندگی فیشن کے گرد گھومتی ہے. آج میری اور آپ کی ساری زندگی جو ہے بس، اذان سن لیتے ہیں پہلے. ٹھیک،
اذان ہو رہی ہے, اذان ہو جائے تو پھر آگے شروع کرتے ہیں. دوبارہ میٹنگ پہ آ جائے, ختم ہو رہی ہے میٹنگ, اچھا ٹھیک ہے. دوبارہ جوائن کر لیں. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. یہ کس کا موبائل تھا؟ اس کو کچن میں میڈ کا بج رہا ہے, وہ دیکھ رہے نہیں نہیں, اس کو دوبارہ وہ کنیکٹ کر دیں. اچھا تو کنیکٹ ہو اچھا, اصل میں میری اور آپ کی تہذیب بہت خوبصورت ہے. جو باہر کنورٹ ہوتی ہیں نا, مسلمان جب ہوتی ہیں تو وہ اتنا پسند کرتی ہیں ہمارے کلچر کو, اسلام کا جو کلچر ہے, حیا کا جو کلچر ہے. اور ایک تو میں کسی بچی کا پڑھ رہی تھی, امریکن بچیاں جب مسلمان جو ہوئیں ان کا انٹرویوز تھے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بابا کو بہت اچھا نہیں لگا کہ میں لمبے لمبے اور ڈھیلے ڈھیلے کپڑے پہننے لگ گئی ہوں. باپ کو اچھا نہیں لگا. اور حالانکہ بچیوں کو تو ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے, اور آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے چاروں طرف کیا ماحول ہے. تو وہ بچی کہہ رہی ہے کہ لیکن میں اپنے بابا کو آہستہ آہستہ راضی کر لوں گی. لیکن باپ ناراض ہے, لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی وہ پہننا. وہ چینج ہوئی ہے, وہ مسلمان ہوئی ہے اب. اور یہ ینگ لڑکیوں کی میں بات کر رہی ہوں. اور اسلام آیا تھا تو بھی ینگ بچے بچیاں تھے جو اسلام جنہوں نے سب سے زیادہ قبول کیا تھا. یعنی 40 سال سے زیادہ تو شاید کوئی ہی ہوگا. عشرہ مبشرہ میں سے 6-7 تو ٹین ایج تھے, 20-22 16-17 یہ عمریں تھیں. تو ینگ جو یوتھ ہے نا, جب وہ سمجھ جاتی ہے نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو پھر وہ آج بھی ان کو بیچاروں کو بتایا ہی نہیں ہماری جو غلطیاں ہیں. اب ہم کیا کریں کہ ہم ان تک اس چیز کو اتنے کانفیڈنس سے نہیں بتا سکے کہ اصل میں دین کیا ہے, اصل میں حیا کیا ہے. بیٹا آپ ایسے کیوں رہتے ہو, آپ یہ چیز کیوں, آپ کے لیے کیوں. آج دیکھیں نا وہ بچی, اور میں سوچ رہی تھی اللہ, انڈیا میں مسکان شاید اس بچی کا نام ہے, اور کس طرح وہ ایک صرف حجاب کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر حجاب اتار دو گی تو کلاس میں انٹر ہو سکتی ہو, ادروائز تم کلاس میں نہیں جا سکتی ہو. اور وہ نعرہ تکبیر لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں ایسے ہی جاؤں گی, میں بالکل اسی حلیے میں اندر جاؤں گی. آج میرے اور آپ کے لیے آسانیاں ہیں تو ہم اتار کے پھینک رہے ہیں اپنی ان چیزوں کو, اور ان کے لیے آج تکلیفیں ہیں. وہ معاشرے میں ان کے اوپر جبر ہے اور ان کو روکا جا رہا ہے, تو ان کے دلوں میں سے وہ محبت نکل رہی ہے اور اپنی حیا کو وہ کی حفاظت کر رہی ہیں. اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے اوپر یہ ٹائم آئے. یعنی آپ سوچیں کہ یہ کیسی چیز ہے کہ وہ لوگ میرے 2 گز کپڑے سے اتنا نفرت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں میرے اسکارف سے. کتنے ملکوں کے اوپر بین ہے, بچی وہاں لڑکیاں جو ہیں وہ پہن نہیں سکتی ہیں, بین ہے وہاں پر. اور اگر آپ نے پہننا ہے تو فائن دینا ہے. اور آج یہاں پر کس طریقے سے خود بخود اتارا جا رہا ہے, میرے اور آپ کے لباس میں سے ختم کر دیا گیا. وہ جس کے لیے قرآن میں آیت ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, یعنی سروں کو تو وہ وہاں اس وقت ایک رواج تھا, سروں پہ وہ ڈالتی تھیں, تو سروں کو تو کور کرنا اس آیت میں ہے ہی ہے, یہ تو تم کر رہی ہو. وَلْيَضْرِبْنَ, تمہیں یہ بھی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کور, اپنے سینوں کو کور کرو, تمہیں یہ بھی کرنا ہے.
یہ بالکل ویسا ہی حکم ہے جیسے اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ میں لام پہلے نہیں ہے. نماز تو پڑھنی مجھے پتہ ہے کہ میرا سب سے پہلا سوال ہوگا, لیکن اس حکم میں اللہ لام کیسے پہلے لے کے آیا؟ وَلْيَضْرِبْنَا, تمہیں لازمی یہ چیز کرنی ہے کہ اپنے سینوں کو کور کرنا ہے. میرے دوپٹے اتر گئے, فیشن ہے آج یہ یا آج ایسا ٹراؤزر ہے یا کل ویسا ہے, اب یہ پہنا جا رہا ہے, اب یہ پہنا جا رہا ہے. کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی ماں نہیں اپنی بچی کی تربیت کر رہی کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ پہنو جو آپ کا دل کرے, لیکن تھوڑا سا دھیان رکھو کیونکہ میں مسلم ہوں, پہلے مجھے اس لحاظ سے اپنے لباس کی تراش خراش کرنی ہے, جو اس وقت ماحول میں ہے اسی طرح کا بناؤ. لیکن کیا ہوگا کہ اگر میں یہاں پہ کٹ نہیں لگاؤں گی, اتنے بازو سے میری بازو یہاں تک آ جائے گی, اس لباس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. یا وہ سی تھرو نہ ہو, میں نیچے سلپ یوز کروں, یا وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو. لیکن اب تو وہ لباس ہی ایسے انہی ناموں سے, جن ناموں سے منع کیا کہ تنگ لباس نہ ہو, انہی ناموں کے ساتھ لباس آ گئے ہمارے. تو دیکھیں مجھے یہ بات تو پتہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ اللہ ہم دیکھیں ہم نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ آپ نے کہا تھا میں نہیں کروں گی, ایسا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ ہم انجانے میں کر رہے ہیں, لا علمی میں کر رہے ہیں, بس ایک فیشن کی محبت میں کر رہے ہیں. وہ محبت جب قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ صحیح چیز کی محبت بھی دے دے گا. اور جب یہی چیز ہوتی ہے تو پھر میں پریشان بھی تو کتنا ہوتی ہوں, پتہ نہیں آج کل کی بچیوں کو کیا ہو گیا. یعنی بچوں کو آج میرے اور آپ کے بچے, میرے اور آپ کے بھائی, بلکہ سم ٹائم تو میرے اور آپ کے شوہر اس بے باکی کا شکار ہوتے ہیں. تو پھر ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ آج معاشرے کو کیا ہو گیا کہ باہر بچے نکلتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ کس ٹریپ میں آ جائیں وہ. تو پھر اس ٹریپ مطلب اس لباس سے پھر خود بھی حفاظت کر لینا, اپنی بچیوں کی کر لیں کہ ان کی وجہ سے کوئی کسی کے ذہن میں دل میں کوئی برا خیال نہ آئے. اور ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کسی آدمی کا, اس سے وہ خاتون انٹرویو کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی دوستی کا. تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ کوئی مرد کی کوئی دوست عورت ہو ہی نہیں سکتی, وہ صرف ایک اینگل سے ہر عورت کو دیکھتا ہے, سوائے اس کے جو محرم رشتے ہیں بہن کا, بیٹی کا, ماں کا, اس کے علاوہ کوئی دوست ہی کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اپنے آپ کو ایک بہلانے کی بات ہے. عورت سمجھتی ہے کہ نہیں میرا یہ تو میرا. اور ٹی وی میں آپ دیکھیں ایک ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر, اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور مجھے انہوں نے جو کچھ سکھ دیا ہے, جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں بھول ہی نہیں سکتی ہوں. میں زندگی کے کسی کونے میں بھی چلی جاؤں دنیا کے, میں ان فرینڈس کو نہیں بھول سکتی. اب ظاہر ہے ہمارے بچے بھی پھر وہی دیکھتے ہیں, وہی سوچتے ہیں, وہی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک پوری سازش ہے کہ جس کے ذریعے سے اس وقت دیکھیں, اس وقت بدر کے مارکے ہوتے تھے, احد کے مارکے ہوتے تھے, غزوہ خندق ہوتی تھی, اس وقت اس طرح اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی ہوتی تھی. آج کس طریقے سے ہوگی؟ آج وہ بدر کے مارکے نہیں ہوں گے, احد کے مارکے نہیں ہوں گے. لیکن یہ اسٹیج اس وقت یہ ہے کہ جس میں بالکل آپ کی سوشل ویلیو کو چینج کیا جا رہا ہے, آپ کی دینی ویلیوز کو چینج کیا جا رہا ہے. اور کلچر کے ذریعے کہ کب اندرا گاندھی کہہ کے مری تھی کہ اب پاکستان کے ساتھ دو بدو جنگ نہیں ہوگی, اور کیوں نہیں ہوگی کسی کو اگر کوئی پتہ ہو. ہم تو اپنے دشمنوں کو جانتے بھی نہیں ہیں. کیسے ہم معصوم اور بھولے لوگ ہیں کہ ہمیں آج پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور وہ کس کس طرح کے ہتھیاروں سے ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. ایمانی قوت اپنے کلچر کی مار ماریں گے ہم, اپنا کلچر اس طرح ان کے اندر سرائیت کر دیں گے کہ وہ ہر چیز تو ہماری کر رہے ہوں گے, وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے. ان کی شادی, ان کی بیاہ, ان کی موت, ان کی فوتگیاں, اب کیا ایسا نہیں ہوتا؟ چوتھا اور ساری چیزیں تو ہندوؤں میں ہوتی ہیں, ارتھی تو ہندوؤں میں سجائی جاتی ہے. اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ بھی خود میری اپنی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ ارتھی سجی ہوئی نہیں تھی, یعنی وہ جو اوپر سے چادر بھی کلمے والی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا, یعنی بس یہ معیار رہ گیا, یہ آج چیزیں رہ گئیں.
کہ جاتے ہوئے بھی وہ سج جائے اور جب بچی شادی ہے تو بچی کے سر سے قرآن بھی گزار دیں، اور یہ رہ گیا. تو یہی ان کے بھی ہوتا ہے. پھر وہ کچھ رسمیں ہیں وہ بھی اپنا سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اپنی وہ بت لے لے کے. تو آج ہمارے یہاں بھی جلسے جلوس اور یہ ساری چیزوں میں مسلمان کو لگا دیا. اصلاً قرآن کیا تھا، اصلاً حکم کیا تھا، اس قرآن کو سمجھو، اپنے آپ کو چینج کرو. اب عدل اور انصاف کے اوپر آؤ، حیا کے اوپر آؤ، اپنے بغاوت سے نکلو. یہ 3 احکامات اللہ نے دیے نا. ہم کہتے ہیں نہیں ناراض نہ کوئی ہو جائے اس لیے کسی کو کچھ بھی نہیں یعنی آج نیکی کا حکم تو شاید ہم دے دیتے ہیں کہ دیکھو اچھا نماز پڑھنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اچھی چیز کرنی چاہیے. نہیں، انل منکرات سے روکو، جو غلط ہو رہے ہیں ان سے روکو. ہم ڈر جاتے ہیں، نہیں کوئی مائنڈ نہ کر جائے، کوئی ناراض. اپنے بچے کو نہیں کہتے، اپنے بیٹی کو نہیں کہتے. نہیں ماں تو میں کہتی ہوں ماں کون ہے؟ میں ماں ہوں یا کون ماں ہے؟ اگر میں ماں ہوں تو میں اپنی بچی کو نہیں روک سکتی اس حلیے میں تو میرے ساتھ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ. بیٹا ٹھیک ہے، اب باہر جا کے بے شک کچھ بھی اتار دو، میں نہیں ہوں نا آپ کے ساتھ. میں جب آپ کے ساتھ نکل رہی ہوں تو میں نہیں برداشت کرتی کہ میں اس حلیے میں جاؤں ڈھکی ہوئے. میری بیٹا آپ اس حلیے میں نکلو، ٹھیک ہے، یا تو آپ کو ایکسیپٹ کر لو کہ پھر میرے ساتھ آپ کو نکلنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ میرا اسٹینڈ ہے نا، میں نہیں لیتی ہوں اسٹینڈ. میری تو دل میں ممتا کی محبت ہی اتنی ہے کہ جو ڈریس بچی کہہ رہی ہے وہ بنا رہے ہیں. جس حلیے میں بچی جانا نکلنا چاہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. میں کیسی ماں ہوں جو اس کے ہاتھوں میں انگارے دے رہی ہوں؟ وہ تو بیچاری ہے، وہ تو چھوٹی ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو ناسمجھ ہے. یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ شوق ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور بننے کا، سنورنے کا. اس کو تو لمٹس پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس جگہ ان ساری چیزوں کو اپنانا ہے، کس جگہ نہیں اپنانا. آپ تو ماں ہو، اللہ نے کیوں آپ کو کہا کہ جنت آپ کے قدموں کے نیچے؟ آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. یہ بات اللہ نے کیوں فرمایا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں میں ٹھیک ہے. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی. جب میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا تو زمانے نے تو اس کو کیش کرنا ہی تھا نا. انہوں نے تو میرے اور آپ کے لیے اتنے میدان کھول دیے کہ اچھا جس طرف سے بھی. تو یہ میرا اور آپ کا آج کام ہے کہ میں اپنی بیٹی کے اندر مسکان کا قصہ سنائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو کہ اتنی حمیت، اتنی غیرت کیسے آ گئی، اور میری اور آپ کی کیسے ختم ہو گئی. اچھے لفظوں میں، ایک اسٹوری کے طور پہ، ایک اچھے طریقے سے. وہ شروا جو تھی وہ پریگننٹ عورت تھی، اور جس کو کسی یہودی نے خنجر مار کے، اور اسی دن سے پھر حجاب ڈے بھی منانا شروع ہوا. تو وہ مروہ کا قصہ سنائیں کہ کس طریقے سے وہ ایک حجاب کے لیے وہ اس کو روکتا تھا کہ حجاب مت پہنو، اور وہ کہتی تھی نہیں میں نے پہننا ہے. اور اس نے وہ عدالت میں کیس کیا اور وہ سارا کچھ، اور اس کے بعد اس کو کس طریقے سے اس نے شہید کیا. تو یہ اسی دور کے ہم پرانے قصوں کو لیتے ہیں. صحابہ نے یہ کیا، پھر ہم سوچتے ہیں اچھا وہ تو صحابہ تھے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اس وقت تو یہ ساری چیزیں شاید کمفرٹیبل کچھ نہیں تھا. اس وقت بھی کچھ بھی کمفرٹیبل نہیں تھا، بڑی مشکل تھی. وہ تھا کہ جب کہ گھروں کے اوپر جھنڈے لہرا کے بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ آ کے اپنی خواہش پوری کر لو. تھا یہ تو مسلمانوں کا ہے. نہیں، اس وقت یہ کہ یہاں پہ آ کے اپنی خواہش پوری کرو. راتیں جاگتے تھے وہ لوگ، اور یہ میوزک اور یہ لونڈیاں اور گانے بجانے سارا کچھ ہوتا تھا. مشکل تھا، آسان کچھ نہیں تھا ان کے لیے بھی. لیکن ان کے دلوں میں جنت کی تڑپ تھی، جنت کا شوق لگ گیا تھا ان کو. میرے اور آپ کے اندر سے جنت کا شوق مر گیا ہے. میرے اور آپ کے اندر سے جنت کا، آج جنت بمقابلہ میری دنیا کس چیز سے ہے؟ میں کون سی جاب کرتی ہوں؟ ہاں اتنا پڑھ لیا اور تم جاب نہیں کر رہی ہو کوئی بھی. یعنی آج جو میری لائف ہے وہ کوئی نہ کوئی پریکٹیکل لائف کوئی ہو، کوئی ارننگ ہو،
منع نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن جنت کے مقابلے میں آ گئی ہے وہ چیز. اگر عورت جنت کی تیاری کر رہی ہے اور اس میں اپنے شوہر کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے، وہ عورت ناکام ہے آج کی نظر میں، آج سو کالڈ کچھ لوگوں کی نظر میں. اور جو باہر جا رہی ہے اور راتوں کو ٹائم دے رہی ہے، فلائٹس کے ساتھ جا رہی ہے، اور کچھ نہیں تو کچھ اپنا ویڈیوز ہی بنا کے ڈال رہی ہے، تو کما رہی ہے. یہ کمائی بمقابلہ جنت ہو گئی. آج وہ عورت کامیاب ہے جو کہیں نہ کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آ رہی ہے، کچھ کمائی کا ذریعہ ہو گیا. اور اس کے پیچھے جائز ہے یا ناجائز ہے وہ بات ہی ختم ہے. کمانے والی آج عورت کامیاب ہے، جنت کو بنانے والی عورت آج ناکام ہو گئی ہے. یہ ہماری ذہنی سوچ ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں نہیں. تو اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے بدلنا ہے. حجاب اور حیا کیا ہے اس کا شعور میں نے اپنے بچیوں کو دینا ہے، اپنی چھوٹی بچیوں کے اندر دینا ہے. اور اصل میں اللہ بھی تو بار بار اسی لیے میرے اور آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کے آتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے. اب نماز کا کتنی دفعہ حکم ہے، کتنی دفعہ نماز کے بارے میں حکم ہے، حالانکہ اللہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتا ہے نماز پڑھنا، بار بار ترغیب دلائی ہے. اسی طرح حیا آپ سورہ اعراف میں کھول کے دیکھیں، اللہ کہتا ہے شیطان تمہارے کپڑے اترواتا ہے، اللہ تمہیں کور کرتا ہے. اللہ نے لباس اتارا ہے. اتری کون سی چیز ہے؟ قرآن اترا ہے نا، وہی اتری ہے نا آسمان سے. اللہ لباس کو بھی کہہ رہے ہیں میں نے آسمانوں سے اتارا ہے تمہارے لیے. اس کو ہلکا مت لو، اس کو ایسے مت لو کہ اس میں تم اپنی منمانی کرو. کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھے سے اچھا پہنو، ریشم پہنو، لاکھوں کا کپڑے پہنو، لیکن بس اپنی ستر. 3 چیزیں اس میں سورہ اعراف میں بھی بتائی ہیں. تمہاری ستر لباس خوبصورتی کے لیے ہے، سردی اور گرمی کے موسم میں بچانے کے لیے ہے، اور تیسری چیز حیا کے لیے ہے. تو مجھے اور آپ کو حیا کا حکم ہے، باقی دونوں چیزیں اس کے بعد ہیں. آج میں اور آپ ان دونوں چیزوں کو پہلے لے آئے، یعنی سردی اور گرمی کے موسم کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد خوبصورتی کو دیکھنا ہے. حیا کہاں گئی؟ وہ گھر جا کے سو گئی. اب جب ہم ڈریسنگ کر کے ہماری بچیاں شام کو واک پہ نکلتی ہیں، ہمیں نہیں لگتا، اور ہم یوں جج نہیں کر رہے. مجھے نہیں پتا کہ کوئی بھی خاتون، میں اگر میں سمجھتی ہوں میں پردہ کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے زیادہ پتہ نہیں کتنا جو ابھی نہیں پردہ کرتی اس کا درجات اللہ کے نزدیک بڑے ہوں. ہمیں کچھ نہیں، یہ جج نہیں ہم کر سکتے کہ اچھا اگر کوئی اس ڈریس میں ہے تو وہ لازمی اللہ کی نافرمان ہے. ہمیں نہیں پتا کہ 1-2 دن 1-2 سال میں اللہ اس کو کتنا اپنے سے قریب کر لے، اللہ اس کو کس طریقے سے اپنے سے قریب کر کے اور اس کے درجات کو بلند کر دے. لیکن یہ انتظار مت کریں، یہ انتظار مت کریں کہ کوئی ایسا حادثہ ہو اس کے بعد میں چینج ہوں. ہمیں کیا پتہ زندگی کتنی ہے، ہمیں کیا پتہ ہم نے اگلی صبح کرنی بھی ہے یا نہیں. ہمارے آس پاس یہ خبریں بکھری ہوئی ہیں کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، اچانک موت ہو گئی، اچانک چلی گئی. ابھی پرسوں ہماری ایک ساتھی مجھے فون آیا کہ وہ اکیلے اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو زاہدہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کو کفن دے اور غسل کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی. اور میں گئی ہوں، اور پتہ چلا کہ وہ میری جاننے والی تھی. اب جب درس میں آتی تھی وہ، تو جب میں نے ان کا ہٹایا تو کپڑا تو وہ، اور میں حیران تھی کہ کس طریقے سے اللہ مجھے وہاں لے گیا، اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلا. تو اس ٹائم تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس ٹائم ہمارا بلاوا آنا ہے اور ہم نے نکل جانا ہے. تو اس ٹائم کے پہلے اپنی تیاری کر لیں. اب جو کوسچن آپ سے ہونے ہیں، اور اولاد کے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل کو آگ سے. اللہ کیوں بار بار کہہ رہا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے تھے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ اور محمد کی پھوپھو صفیہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تم اپنی تیاری اب خود کر لو. کیوں وہ فرما رہے تھے؟ تاکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ مجھے کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس قرآن پہ عمل کے لیے. تو اس قرآن سے مت دور ہوں،
اس میں جو احکامات ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، صرف اچھے اچھے جزدان میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں ہیں، وہ مجھے اس لیے اللہ نے دیے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ نے حیا کا اتنی جگہوں پر ذکر کیا، تو کیوں کیا کہ مجھے میری نبی کی امت کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس ہتھیار سے لیس ہوں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اس چیز کا ایک احساس پیدا ہو جائے، تو جو میں آگے اپنے حیا صرف بیٹی کے لیے نہیں ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے۔ یہ تربیت ہی ہم نے اصل میں تقسیم کر دیا کہ شاید یہ جو دوپٹہ اور ہم لیتے ہیں اب گاؤن اسکارف، تو شاید یہی لڑکیوں کے لیے ہی ہے، نہیں، لڑکوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلے حکم لڑکوں کو تھا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، یہ کبھی میں نے اور آپ نے بیٹھ کے سمجھایا؟ 3 ٹائم اولاد، سگی اولاد اپنے ماں باپ کے بیڈ روم میں نوک کر کے جائے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا دوپٹہ وغیرہ اتارا ہوا ہو، وہ کم لباس میں ہو، سونے کا ٹائم ہے نا۔ اب کیا کہیں کہ وہ بیٹے کو چھوڑ گھر میں، باپ کو چھوڑ، شوہر کو چھوڑ، وہ تو مارکیٹوں میں اس حلیے میں گھوم رہی ہے، جس حلیے میں گھر میں حکم ہے اولاد کو کہ ماں باپ کے بیڈ روم میں نوک کر کے جاؤ، وہ اس حلیے میں آج بازاروں میں عورت گھوم رہی ہے۔ تو کیا کریں؟ واپس آنا پڑے گا۔ اگر سکون ہمارے گھروں میں ہم چاہتے ہیں تو اس قرآن کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی بات ہے کہ مغرب کی بالکل خاک مٹی جیسی تہذیب کو آج ہم نے سر آنکھوں پہ رکھ لیا۔ ان کے لباس، ان کے کلچر، ان کے اسٹائل، ان کی لینگویج ہمیں اچھی لگتی ہے، اور ہماری جو ہیرو جیسی تہذیب تھی جو ہمیں جنتوں میں لے کے جانے والی تھی، اس کو آج ہم نے اگنور کر دیا ہے، یا ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو بس اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو صرف تلاوت کرنے والے نہ ہوں، اس قرآن کو صرف پڑھنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنانے والے ہوں، بلکہ حیا، اور جیسے میں نے کہا کہ حیا صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب آنکھوں کا، بلکہ بڑوں کا ادب نہ کرنا بھی بے حیائی تصور ہوتا تھا، ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ چیز بھی تو میں نے اور آپ نے اپنی اقدار کو منتقل کرنا ہے نا، تو یہ چیزیں بھی آگے آج آپ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کوئی ایکٹیویٹی بچوں سے اسکولوں میں ہوتی ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، سمر کیمپ لگتے ہیں تو اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو خود ایکٹیویٹی دیں کہ آپ نے دادی کے بال میں کنگھی کرنی ہے۔ بچوں کو مشکل لگتا ہے ہاتھ لگانا بھی، بوڑھے کے کو ٹچ کرنا ان کو مشکل لگتا ہے، الا ماشاء اللہ جہاں پہ تھوڑی اویئرنیس ہے، ورنہ عام طور پہ ایسا نہیں ہے، بس میڈ ہے تو وہ کر دے گی، میڈ ہے تو اس سے یہ کروا لیں۔ ارے آپ دیکھیں، اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ مجھے یہ زیادہ میرے دل میں محبت آئے گی کہ میری کوئی اپنا، میرا کوئی قریبی رشتہ مجھے تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرے، یا میری میڈ میں میرے پیچھے پیچھے ہو۔ آج ہم نے میڈس کے حوالے کر دیا، تو ان میڈس کو کاموں کے لیے رکھ لیں، اگر 2 کاموں کے لیے ہے نا تو 4 کے لیے رکھ لیں، لیکن اپنے رشتوں کو ٹائم دیں۔ آپ جتنا ٹائم دیں گی اتنا آپ کے بچے آپ کو ٹائم دیں گے، اتنا وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے عمل سے سیکھیں گے کہ کس چیز کو ماں اہمیت دے رہی ہے، کن باتوں کو دے رہی ہے، بڑوں کے کھانے کا ٹائم ہے اس کو اہمیت دے رہی ہے، ان کی ضرورت کس چیز میں ہے اس کو، تو یہ بچے خود بخود سیکھیں گے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ چیزیں آج کم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہی بات یہی کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس ہماری جو زندگی ہے نا اتنی بزی ہو گئی ہے، تو وہ برکتیں اٹھ گئی ہیں، اور برکتیں انہی چیزوں کی وجہ سے اٹھی ہیں۔ تو بس اللہ کرے کہ ہم جو اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے، اور جو دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ہمارا یقین تو شاید کچھ کمی ہے، ایمان ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو یقین اتنا پیدا کر لیں کہ شاید رات کو چلے جانا ہے یا صبح کو چلے جانا ہے۔ جب اتنی یقین والی چیز ہوگی نا تو آپ دیکھیں، ایمان اور چیز ہے، یقین کی جب قوت ساتھ ہوتی ہے نا تو پھر بندے کا عمل چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہ یقین ہے 5 نمبر پہ
وہاں پہ چیکنگ بڑی سخت ہو رہی ہے. یہ کسی نے بھی کہہ دیا اور بس یقین دنیا کی چیز سامنے کی ہے نا, کچھ بھی ہو جائے 6 نمبر سے نکلے, 5 پہ تو جانا ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے, یعنی فوراً ہمیں یقین بھی آتا ہے اور ہمارا عمل بھی چینج ہو جاتا ہے. اللہ جو کہہ رہا ہے نا, اللہ سب سے بڑا سچا ہے اور اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ کو اس ٹائم سے پہلے بتا رہا ہے. جیسے وہ میری دوست مجھ سے سچی محبت کرتی تھی نا, جس نے بتا دیا فون کر کے کہ دیکھو 5 سے مت جانا, وہاں پہ یہ مسئلے ہیں, 6 سے چلی جاؤ, تو مجھے فوراً یقین بھی آ گیا. ایسے ہی میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. وہ انہوں نے مجھے اور آپ کو دنیا میں گائیڈ کر دیا کہ دیکھو یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں تمہارے لیے, ان سے بچنا. تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور آگے منتقل کریں اپنی تہذیب کو, اپنی اقدار کو, اپنی روایات کو اور اپنے قرآن کو اور اپنی حیا کو. مت کہیں کہ 2022 میں ہم لوگ زندہ ہیں تو شاید اس وقت قوانین کچھ چینج ہو گئے ہیں. ہاں, رہن سہن کے طریقے چینج ہو گئے ہیں, قوانین وہی ہیں. وہ 3 چیزیں تھیں جو شروع میں تھیں, جو سورہ اعراف میں آئیں اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا خواتین نے, وہی 3 اصول قیامت تک رہیں گے. لیکن اس وقت کی عرب عورتیں اور انداز کے کپڑے پہنتی تھیں, آج ہم کچھ اور انداز کے پہنتے ہیں, لیکن وہ 3 اصول اس وقت تھے, 3 اصول آج ہیں. 3 اصول ہی آج سے 50 سال بعد میں بھی ہوں گے اور 100 سال بعد میں بھی ہوں گے. اور وہ کون سے تھے؟ سی تھرو نہ ہو, یعنی جسم نظر نہ آئے, تنگ نہ ہو اور مردوں سے مشابہہ نہ ہو. اور یہ 3 اصول تھے لباس کے. کچھ بھی پہنو, ساڑی پہنو, غرارے پہنو, جمپر پہنو, کچھ بھی پہنو, کوئی ایشو نہیں ہے. بس 3 اصول, اور یہ قیامت تک چلیں گے. باقی کچھ بھی پہن لو. تو کچھ حیا جو ہے نا, یہ کچھ چیزوں ہی سے ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو تربیت اپنی کرنی آ جائے تو آگے کی تربیت, اگلی نسل کی تربیت آسان ہو جائے گی. اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس قرآن کی طرف آنا پڑے گا. اور آج کل تو ویسے ہی فیمنزم کا بہت دور ہے, عورت کو آزاد کرنے کا بہت دور ہے, اور جو عورت چاہتی ہے وہ کرے. تو اللہ بھی آپ کو قیدی نہیں بناتا ہے, اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. تو دنیا کے نعروں کے پیچھے مت چلیں. قرآن جو آپ کو ایک خوبصورت زندگی بتاتا ہے کہ کسی طرح وہ شوہر کی ملکہ ہے, باپ کی وہ رانی ہے, بھائی کی وہ لاڈلی اور پیاری ہے, تو یہ کیسے سارے رشتوں کو کس عزت کے ساتھ اللہ لے کے چلتا ہے. تو بس اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں کر دے, اور آسانیاں جتنا میں اور آپ قرآن کی طرف آئیں گے نا, اللہ میرے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے گا. کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ بتا دیں. اصل میں اس وقت سب سے زیادہ چیز جو ضروری ہے نا, دین کے احکامات سے واقفیت, نالجیبل. ہم کہتے ہیں نا ہمیں ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے. میڈیا میں بھی ہم اسی لیے تھوڑا سا ان ٹچ رہتے ہیں کہ ہمیں نالج ہونی. تو قرآن سے جو نالج ہے نا میری اور آپ کی واقفیت ہے نا, یہ اس وقت بہت ضروری ہے. یہ ہوگی تو مجھے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کس سے رکنا ہے, کس سے بچنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. میں تو سمجھ رہی تھی اچھا اس نے تو مجھے ذرا سا کچھ کہا, میں نے تو اس کو 10 سنا دی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ پی جاؤ, غصہ آ رہا ہے پی جاؤ, کچھ نہیں کہو اس کو, میں ہوں نا, تمہارا حساب اس سے لینے کے لیے میں ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا اچھا اللہ آپ تو اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بس میں معاف ہی کر دوں. تو یہ بڑا بعد میں پتہ چلا, بڑا آہستہ آہستہ پتہ چلا. پہلے تو اسی پہ پراؤڈ ہوتے تھے کہ اچھا 10 سنا کے گئی ہے تو 20 سناؤں گی. میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی, میں تو کبھی نہیں دبتی ہوں, میں تو بڑی کھری بندی ہوں, میں تو بس سچ منہ پہ بولتی ہوں. پہلے تو ہم اسی میں خوش ہوتے تھے, لیکن پھر پتہ چلا نہیں, اللہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی سے کچھ اور فرما رہے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ اچھا یہ تو ہم ایسے ہی خیال میں ہی رہے, حقیقت تو کچھ اور تھی, اللہ کو تو کچھ اور پسند تھا. ابھی بھی میں اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں, نیکی سمجھ کے, اچھا سمجھ کے, وہ اللہ اور اس کے رسول کو کچھ اور پسند ہے. تو پتہ کریں, جانیں اس قرآن کے ذریعے
کہ کن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے, کن سے اللہ خوش ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. میں کمرے سے نکل رہی ہوں, میں مسکرا کے دیکھ رہی ہوں جو گھر میں ہیں, اللہ خوش, اللہ صدقہ کر رہی ہے, صبح صبح اٹھ کے صدقہ کر رہی ہے. عام طور پہ یاد ہی نہیں رہتا صدقہ کرنا نا, ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں روز کا روز نکالوں گی, کئی دفعہ بھول جاتے ہیں. یہ تو بس آپ نے اسمائل پاس کی اور صدقہ قبول. اب نہیں دل کر رہا, رات کو ساس سے ذرا سی کھٹ پٹ ہو گئی تھی, رات کو بہو سے ذرا سی کھٹ پٹ ہو گئی تھی, تو صبح اٹھتے کے ساتھ ہی موڈ ذرا آف سا ہے, لیکن مسکرا دوں گی تو چلو زبردست. اور جو جتنا قریبی رشتے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اتنا ہی اللہ زیادہ ثواب دیتا ہے. آج گھروں میں یہ ہے کہ باہر مسکرا کے اور اندر جو رشتے ہیں ان کے ساتھ ماتھے پہ سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں. آج ان رشتوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. کوئی آ بھی رہا ہے, میں نے دیکھ بھی لیا کہ اچھا آ رہی ہیں, میں ادھر ادھر ہو گئی, سلام نہ کرنا پڑ جائے, میں سامنا نہیں کرنا چاہتی. آج یہ حال ہو گیا. وہ صحابہ گھروں سے نکل رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کچھ نہیں, بس سلام کروں گا لوگوں کو, 30 نیکیاں ملیں گی. ہمارے گھروں میں لوگ ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ میری کچھ نہ کچھ ان سے کوئی پرابلم ہے, تو میں تو نہیں ملوں گی, میں تو سلام نہیں کروں گی, میں تو نہیں جھکوں گی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے پہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. میرے اور آپ کے لیے ہم خاص عورتوں کے لیے تو نہ جمعہ کی نماز, نہ عیدین کی نماز لازم ہے, نہ فوتگی کے اوپر ان کے نماز جنازہ لازم ہے. میرے اور آپ کے لیے تو اتنی آسانیاں, نہ کمانا لازم کیا. وہ زبردستی اللہ کے حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ پتہ چلتا ہے یتیم ہے, کوئی اس کا محرم نہیں ہے, چچا کو بلاتے ہیں, پتہ چلتا ہے چچا کے بیٹے, ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے, تم نے اس کے نان نفقے کا انتظام کرنا ہے. تو وہ بھی میرے اور آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے, وہ بھی میرے سارے محرم رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہیں. مجھے اور آپ کو تو فارغ کر دیا. پھر کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ ان کی تربیت اور خاندان کو یوں جوڑ کے رکھنا. جن خاندانوں کو آج ہم توڑ رہے ہیں, میں اور آپ عورتیں ہیں, ہم ہی باعث ہیں, ہم ہی ذریعہ بنتے ہیں. عام طور پہ مردوں کو اتنا لنک نہیں ہوتا ان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو سیاست ہوتی ہے. تو جوڑنا ہے, اپنانا ہے اللہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ علم کیا ہے؟ جو تمہیں توڑے تم اس سے جڑو, جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو, جو تمہیں دکھ دے تم اس کو سکھ دو. علم یعنی اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں, آپ ایم فل ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, وہ ساری اسٹڈی ایک طرف, اور آپ کا علم بس 2-3 چیزوں سے ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. آپ کا سارا علم اس کے, آج اس علم کے اندر سے اس چیز کو نکال دیا گیا. جب بھی آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ علم والے جو 2 طبقے ہو سکتے ہیں, ایک وکلا یعنی ہماری عدالتیں, اور دوسرا ڈاکٹر یعنی جان بچانے والے, وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ فلان جگہ آپس میں مار کٹائی ہو گئی. کیوں؟ علم نہیں ہے. وہ علم جو وحی کے ساتھ تھا صرف کسی ہنر کو دے دیا, لیکن وہ علم اصل میں نہیں دیا. تو اللہ کرے کہ ہمارے پاس وہ علم آ جائے کہ جو لوگوں کو جوڑنے والا ہے, جو حیا والا ہے, جو آپ کو عزت آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے. عورت کی عزت اس میں نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اور مزہ کریں, تھوڑی سی اپنی آنکھوں کو اچھا کر لیں, خوش ہو جائیں. اس میں نہیں ہے. اس عزت میں ہے جو اس کے دل میں آ جائے کہ ہاں یہ بڑی باوقار, بڑی باعزت عورت ہے. اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا, اس کی سوچ بھی چینج ہو جائے گی. تو آج معاشرے میں جتنی کرپشن ہے اس میں کچھ نہ کچھ میرا اور آپ کا بھی حصہ ہے. بس اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنے معاشرے کی تربیت کرنے والے ہوں, ہم اپنی نسل کی تعمیر